السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس جس کے اندر انشاءاللہ ہم مزید 2 جرنیل صحابہ کا تذکرہ کریں گے، اور سیریز کے حساب سے یا صحابہ کے حساب سے آج کی ہماری مجلس آخری مجلس ہوگی، یا آخری درس ہوگا، آخری کلاس ہوگی. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جو ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا، اگلے ہفتے منگل کو انشاءاللہ ایک ریویژن کی کلاس ہم رکھیں گے، جس میں آپ سب سے بھی سوالات ہوں گے تھوڑے، اور یہاں سے بھی ہم انشاءاللہ سارے صحابہ کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں جو ہیں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو آج کی مجلس میں جن صحابی کا سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے وہ صحابی ہیں حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. قعقاع، قاف عین قاف الف عین، قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ قعقاع بن عمرو بن مالک تمیمی، بنو تمیم کے تھے، جو کہ مدینہ کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا. اور عاصم بن عمرو تمیمی ان کے بھائی ہیں، دونوں کے دونوں بھائی جو ہیں صحابی ہیں. تو قعقاع بن عمرو بن مالک تمیمی، ان کے قبول اسلام کی کیا داستان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک قبیلوں کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، اور انہی میں سے ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا اور ایک قبیلہ بنو تمیم تھا. ایک قبیلہ بنو تمیم تھا. زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا چند صحابہ کو. وہ صحابہ گئے تو بنو تمیم کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس میں بعض اور دیگر دوسرے لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مقابلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے مقابلہ کرو، لڑائی کرو. اور چنانچہ لڑائی ہوئی اور کچھ لوگ پکڑ کے لائے گئے، 11 لوگ تقریباً پکڑ کے لائے گئے بنو تمیم سے، جس کے اندر جو ہے تمام کے تمام جو ہے غیر مسلم تھے. بنو تمیم کے لوگ جو ہے مسلمان نہیں تھے، بنو خزاعہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کس کے کہنے پر؟ بنو تمیم کے کہنے پر ہی. چنانچہ بنو تمیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے کہا، اور پھر جو ہے 11 لوگ پکڑ کے لائے گئے. ان میں ایک نام اقرع بن حابس کا ہے رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہی میں جو ہے قعقاع بن عمرو بھی تھے. تو اقرع بن حابس جو ہے یہ شاعر تھے اور ان کی زبان بڑی تیز تھی. تو ان کو پکڑ کر کے جب لایا گیا مسجد نبوی کے اندر تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں جس کی عزت کروں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، میں جس کو جو ہے جس کی برائی بیان کروں لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عزت و ذلت سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب، جو خطیب رسول کے نام سے مشہور ہیں، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے بولنا شروع کیا. تو جب ان کی بات ختم ہوئی تو بنو تمیم کے ان 11 لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ اچھا ہے، آپ کے خطیب کی زبان ہمارے خطیب کی زبان سے زیادہ اچھی ہے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اور آپ کے دین کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے. انہی میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک عام جو ہے انسان کی حیثیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور پھر
دنیا نے انہیں جرنیل صحابہ میں شمار کیا اور وہ کمانڈر جو ہے مشہور ہوئے، اور قعقاع بن عمرو تمیمی کا نام جو ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بطور خاص لڑائی کے میدان کے حوالے سے جہاں باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قعقاع کا وجود، قعقاع کا کسی لشکر میں موجود ہونا 1000 افراد پر بھاری ہے، یعنی اتنے زیادہ لڑائی اور جنگ کے ماہر تھے کہ 1000 افراد پر ان کا وجود بھاری تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ جس لشکر میں قعقاع موجود ہوں اس لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی یہ جو ہے خوشگمانی یا یہ کہہ لیجئے یہ یقین تھا کہ یہ جو ہے قعقاع بن عمرو لڑائی بھڑائی کے بڑے ماہر ہیں، اور یہ اور جیسے لوگ جس لشکر میں ہوں اس لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بہت کم انہوں نے زمانہ پایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا جو قبیلہ تھا بنو تمیم، ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا مشن، سب سے پہلی ذمہ داری جو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی وہ یہ کہ جائیں اور اپنے ہی قبیلے والوں سے مقابلہ کریں، جائیں اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں۔ چنانچہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے لوگوں سے مقابلہ کیا اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملی۔ ایسے ہی بنو کلب ایک قبیلہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھیجا، وہاں کے لوگوں نے بھی جو ہے ارتداد کا وہ لوگ شکار ہو گئے تھے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبر ملی تو حضرت اور بنو کلب کا جو سردار تھا علقمہ بن علاسہ، علقمہ بن علاسہ بعد میں پھر سے یہ مسلمان جو ہے یہ شخص مسلمان ہوا تھا اور پھر اسلام چھوڑ دیا تھا اور اس قبیلے کا سردار تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کر کے بھیجا اور وہ بنو کلب میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا قبیلے کا سردار یہاں سے بھاگ گیا ہے اور وہ جو ہے شام کی طرف، یعنی مقابلہ وغیرہ ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے سردار بھاگ گیا ہے اور شام کی طرف بھاگا ہے، شام کی طرف بھاگا ہے۔ تو حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ گئے، اور وہ جب واپس آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پتہ چلا کہ وہ بندہ جو بنو کلب کا سردار تھا جس کے تعلق سے خبر ملی تھی کہ بھاگ کر وہ شام کی طرف چلا گیا، وہ در حقیقت مدینے میں آیا ہے اور مدینہ میں آ کر کے اس نے جو ہے واپس جو ہے وہ اپنی گمراہی سے توبہ کر لیا ہے اور دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اب اس نے توبہ کر لیا ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو معاف کر دیا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے میں کچھ کیوں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد مقام ابلا ایک مقام ہے، اس مقام پر ہرمز سے مقابلہ ہوا، ہرمز سے مقابلہ ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں موجود تھے اور وہاں پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کا جلوہ دکھایا۔ ہوا یہ کہ حضرت اصول جو تھا جنگ کا کہ ادھر سے کافروں کا لشکر ادھر سے مسلمانوں کا لشکر، تو عام لڑائی جو شروع ہوتی تھی اس سے پہلے مطلب ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا تھا آمنے سامنے آ کر کے، تو ایک بندہ ادھر سے آتا تھا ایک بندہ ادھر سے آتا تھا۔ اب ہرمز جب لشکر لے کر کے آیا تو ہرمز میدان میں آ گیا اور اس نے مقابلے کے لیے پکارا ہے کوئی جو میدان میں آئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے کمانڈر تھے وہ آگے بڑھے، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو ہرمز نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا حملہ کرنے کے لیے۔ اب قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا کمانڈر جو ہے اب اس پر کافروں کا لشکر غالب آ جائے گا، تو فوراً انہوں نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ چلو اپنے کمانڈر کی حفاظت کرو، اور پھر یہ پورا لشکر جو ہے مقابلہ ہوا اور ہرمز جو ہے مارا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا گیا۔ جنگ حیرہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، اس جنگ میں کامیابی ملی اور یہ حیرہ کا علاقہ فتح کر لیا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک چھاؤنی تیار کی،
وہاں پر ایک چھاونی تیار کی فوجیوں اور سپاہیوں کے رہنے کے لیے، اور پھر اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھ گئے کسی اور علاقے میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں جو چھوٹا سا لشکر انہوں نے چھوڑا اپنے پیچھے، اس لشکر کا کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی، ان کی قیادت میں، ان کی کمانڈری میں اس چھوٹے سے لشکر کو دے دیا۔ اب یہ یہاں پر حیرہ میں لوگ مقیم تھے، قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ، تو خبر ملی، اطلاع ملی کہ حسید نام کا ایک علاقہ قریب میں ہے جہاں پر غیر مسلم آباد ہیں، اور وہ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس چھاونی پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی، تو چونکہ وہ لشکر کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، اسی لیے انہوں نے ان کافروں کے حملے سے پہلے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں چل کر کے پہلے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ تیاری کی گئی اور اچانک سے جا کر کے مقام حسید میں پہنچے، اور وہاں کے جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، ان پر حملہ کر دیا گیا، اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں جو جنگ ہوئی، جنگ یرموک کی، اسی جنگ کے دوران ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں وفات ہوئی تھی، اور ادھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ تو جنگ یرموک میں بھی معاونت کے لیے، مدد کے لیے، جنگ یرموک بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی جنگ یرموک۔ تو درمیانی حصہ جو جنگ، کئی لشکر میں کئی حصے ہوتے تھے، آگے کا، پیچھے کا، دائیں کا، بائیں کا، درمیان کا، تو درمیانی حصے کی مدد کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، اور اس جنگ میں بھی حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور جنگ یرموک کے حوالے سے ہم حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں تفصیل بیان کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جن صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے وہاں پر بھی اس حوالے سے تھوڑی بات آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد دمشق میں جو ہے پناہ لی گئی، مسلمانوں نے جو لشکر تھا جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد مسلمانوں نے دمشق میں پناہ لی، اور دمشق میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو دمشق میں پہنچے وہ علاقہ فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے لوگ سارے کافر جو ہے وہ قلعے میں پناہ لے لیا، ان لوگوں نے قلعے میں پناہ لے لیا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ باہر مسلمان تھے اور ادھر قلعے کے اندر کافر تھے، تو کیسے کیا جائے؟ تو خالد بن ولید اور قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سپہ سالاروں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک رسی کی مدد سے قلعے کے اوپر چڑھے، اور قلعے پر چڑھنے کے بعد اندر کود گئے، اور قبل اس کے کہ کافروں کا لشکر ان دونوں پر حملہ کرتا، اندر سے ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا تو مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے، کافروں سے مقابلہ ہوا، اور یہاں پر ان دونوں سپہ سالاروں خالد بن ولید اور قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عقل مندی، ان کی بہادری، ان کی جوان مردی کی وجہ سے مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ قادسیہ ایک جنگ ہوئی جو بڑی عظیم جنگ مانی جاتی ہے، اور ایران کی تاریخ میں، ایران جو سپر پاور طاقت تھی، اور اس ایران میں جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی، جنگ قادسیہ سے بڑی جنگ کوئی اور نہیں۔ جنگ یرموک جو سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ رومیوں سے تھی، لیکن ایرانیوں سے جنگ جو ہے جنگ قادسیہ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر سوال کیا جائے کہ رومیوں سے سب سے بڑی جنگ کون ہوئی تو جنگ یرموک، ایرانیوں سے سب سے بڑی جنگ کون ہوئی تو جنگ قادسیہ، اس اعتبار سے آپ بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ تو جنگ قادسیہ میں حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیرت انگیز کارنامہ ظاہر ہوا۔ جنگ قادسیہ جو ایرانیوں سے جنگ ہوئی، اس کے سپہ سالار مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی لیے ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کے مقابلے میں آئے، اور جنگ قادسیہ میں رستم جو ہے ان لوگوں کا سپہ سالار تھا، ایرانیوں کا سپہ سالار تھا۔ تو پہلے دن کی جنگ ختم ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی یہ لکھ رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر مدد کی ضرورت ہے، ایرانیوں کا لشکر زیادہ ہے اور ہمیں یہاں پر جو ہے مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے لشکر بھیجا، الگ الگ علاقوں کی طرف لیٹر لے کر کے بھیجا۔ انہی میں سے ایک لیٹر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ فوراً ایران پہنچے، قادسیہ کے مقام پر پہنچے، سعد بن ابی وقاص کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں۔
چنانچہ 3000 کا لشکر لے کر کے یہ پہنچے. ابھی اس جنگ میں جب پہنچے تو انہوں نے ایک پلان بنایا. پلان کیا بنایا کہ ہمیں 3000 کے لشکر کے ساتھ ڈائریکٹ میدان میں نہیں پہنچ جانا. 3000 کے لشکر کے یہ کمانڈر تھے. کہا میدان میں ایک ساتھ نہیں پہنچ جانا بلکہ کہا 10-10 کر کے جو ہے ہم لشکر میں شامل ہوں گے. اب 10-10 کر کے جب لشکر میں شامل ہوں گے تو آپ سوچیں 100 لوگ جائیں گے تو 10 مرتبہ میں آئیں گے, 1000 لوگ آئیں گے تو 100 مرتبہ میں آئیں گے, اور 3000 لوگ 300 مرتبہ میں میدان میں پہنچیں گے. تو دشمنوں کو یہ لگے گا کہ لگتا ہے ان کو کوئی بہت بڑی جو ہے مدد آ گئی ہے اور بہت بڑا لشکر ان کی مدد کے لیے آ گیا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی جو ہے نفسیات پر, ان کی سوچ پر گہرا اثر پڑے گا, اور سوچ کے اعتبار سے وہ اس جنگ کو جو ہے ہار کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے. اچھا, جب میدان میں پہنچے, دوسرے دن کی جنگ شروع ہوئی, اور دوسرے دن کی جنگ بھی جب ختم ہو گئی, کوئی نتیجہ نہیں آیا, پھر رات بھر جنگ جاری رہی. تو حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عاصم بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو بلا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کا جو قبیلہ ہے بنو تمیم, یہ لڑنے بھرنے کا بڑا ماہر تھا اور ہے بھی, تو آپ لوگ کوئی مشورہ دو کہ کیا کیا جائے. تو ایرانی اس جنگ میں ہاتھی لے کر کے آئے ہوئے تھے. ایرانی اس جنگ میں ہاتھی لے کر کے آئے ہوئے تھے, اور ان ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے آگے بڑھنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی, اس لیے کہ اور 2 دن کی جنگ ختم ہو چکی تھی, رات کا حصہ بھی جو ہے ختم ہو رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بذات خود اس جنگ میں شریک نہیں تھے, کیونکہ ان کو عرق النساء نام کی ایک بیماری آئی تھی جس میں پھوڑے پھنسی وغیرہ نکل جاتے ہیں, تو وہ اس جنگ میں جو ہے ذاتی طور سے شریک نہیں تھے, لیکن اس لشکر کے کمانڈر تھے, سپہ سالار تھے, اور ایک جگہ ان کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی گئی تھی, وہاں سے وہ پورے جنگ کا معائنہ کر رہے تھے اور پورے میدان کی خبر ان تک پہنچانے والے پہنچا رہے تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا. تو حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا دیا, ایک مشورہ تو دے دیا کہ جو ہے کل ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے جو تیر انداز ہیں, ماہر تیر انداز ہیں, وہ لوگ اس ایرانیوں کے ہاتھی جو لے کر کے آئے, ان ہاتھیوں کی آنکھ کا نشانہ لے کر کے ماریں گے, یا ان کی سونڈ کو کاٹ دیا جائے. ایسا جب ہوگا تو وہ ہاتھی جو ہے چنگھاڑ مارتے ہوئے, چیخ مارتے ہوئے اپنے ہی لشکر کی طرف واپس پلٹیں گے, اور اس طریقے سے وہ اپنے لشکر کو اور لشکر کے لوگوں کو کچلتے ہوئے واپس چلے جائیں گے. اور دوسری تیاری اس اعتبار سے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ انہوں نے جب صبح ہوئی تو انہوں نے جو اپنے سوار لوگ تھے, اپنے جو لوگ تھے بنو تمیم کے, ان لوگوں کو کہا کہ اپنے جانوروں کو, ان کے سروں کو کالا کپڑا پہنا دو. کالا یعنی ان کا سر نظر نہیں آنا چاہیے. اب جب سر نظر نہیں آئے گا تو ہاتھی جب سامنے سے دیکھے گا کہ یہ کون سا جانور آ گیا ہے کہ جس کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا, یہ اس قسم کی چیز جب وہ ہاتھی دیکھیں گے تو اس اعتبار سے بھی وہ بوکھلا جائیں گے, اور پھر اوپر سے تیر اندازوں کا ان کے اوپر حملہ ہوگا. تو یہ 2 بہترین کام جو ہے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں کیا. اور بالآخر جب دوسرا دن آیا اور تیر اندازوں نے ہاتھیوں کے سوڑ اور جو ہے ناک کا نشانہ لیا اور ہاتھیوں کو مارا گیا, تو واپس پلٹے, ویسا ہی نتیجہ آیا جیسا سوچا گیا تھا. اور ادھر جو ہے جو جانوروں کو کپڑے, کالے کپڑے پہنا رکھے تھے, اس کی وجہ سے بھی اثر ہوا. اور کچھ دیر کے بعد, یا آپ کہہ لیجئے تیسرے دن, مسلمانوں کو ایرانیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو گئی, اور جو ہے رستم مارا گیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی کا لیٹر اور فتح کی خوشخبری مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی. عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے, بہت زیادہ خوش ہوئے, لیکن جب انہوں نے دوبارہ لیٹر بھیجا, اس لیٹر کا جواب لکھا, تو اس میں ایک سوال کیا تھا کہ اس جنگ کا اصل ہیرو کون ہے, اس جنگ میں سب سے نمایاں کارنامہ کس نے انجام دیا ہے. تو سپہ سالار نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس جنگ میں سب سے نمایاں کام حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا ہے, اور انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. تو یہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے. اس کے بعد مدائن کا علاقہ فتح ہوا, اور مدائن کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اپنے لیے لیا اور دوسرے حصے کی کمانڈری حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, اور یہ علاقہ بھی فتح ہوا. پھر نہاوند اور جلولہ کا علاقہ فتح ہوا, جس کا تذکرہ ہم نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو فتوحات کا اور جنگوں کا سلسلہ جو لمبا ہوتا جا رہا تھا, اس
تو اسے اس دوران تقریباً تمام جنگوں میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور جس جنگ میں قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اپنا بہترین حصہ پیش کیا، اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور میں فتنوں کی شروعات ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ زندہ رہے۔ ان کے دور میں وہ جو ہے سفیر کا کام کرتے تھے، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، اس طریقے سے جو ہے وہ خلیفہ کی طرف سے ان کو ذمہ داری ملی تھی۔ بالآخر سن 41 ہجری میں حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور جو ہے یہ صحابی، عظیم صحابی، پائے کے صحابی، بڑے بہادر صحابی، جوان مرد صحابی قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں انتقال کر گئے، اور اپنے پیچھے جو ہے ایک بہترین جو ہے علاقہ، ایک بہترین فوج، ایک بہترین لشکر چھوڑ کر کے گئے۔ ان کی زندگی سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ خود کو ہر محاذ پر، ہر جگہ، ہر میدان میں بہترین ثابت کرو، چاہے آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی شکل میں ہیں، جس بھی صورت میں ہیں، آپ کی جو بھی پوزیشن ہے، آپ جس بھی جو ہے مرحلے میں ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو بہترین ثابت کریں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، سماج کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جہاں بھی آپ ہیں اپنے آپ کو بہترین ثابت کریں۔ نمبر 2، اپنے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ مت ڈالیں۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ مرتد ہونے لگے، تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ان کو ملی کہ وہ اپنے ہی بنو تمیم، یہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر جا کر کے حملہ کریں، کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالا کہ ہمارا قبیلہ تو ایسا، ہمارا گئے، مقابلہ کیا، کامیابی ملی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیاں چھپاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے جو ہے اپنے لوگوں کا ڈیفنس کرتے، غلط طریقے سے کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ مت ڈالیں۔ تیسری اور آخری بات ان کی زندگی کے حوالے سے کہ ذمہ داروں کے معاون اور مددگار بنے۔ آپ ہو سکتا ہے کسی کی ماتحتی میں ہو، آپ کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو، چاہے آپ ایک گھر میں رہتے ہو، چاہے آپ کسی اور جگہ کوئی کام کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ذمہ دار ہو، آپ کا کوئی مالک ہو، کوئی جو ہے آپ کے اوپر ہو کہ جہاں سے آپ کو آرڈر ملتا ہو، تو جو بھی ذمہ دار ہے آپ اس کے معاون اور مددگار بنے۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے بھی مددگار رہے، سپہ سالاروں کے بھی مددگار رہے، اور جو ہے اپنے جو ہے ساتھیوں کے بھی مددگار بن کر کے رہے۔ تو یہ جو ہے ایک سبق ملتا ہے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک 20ویں صحابی اور ہماری اس سلسلے، اس سیریز کے آخری صحابی کا تذکرہ آج کی مجلس میں ہم کر رہے ہیں، اور وہ صحابی ہیں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہوتا شرجیل، ایک ہوتا شرحبیل، یہ ہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرحبیل بن حسنہ، سب سے پہلے ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں، ان کا خاندان دیکھتے ہیں۔ تو ان کا نام و نسب کیا ہے؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور شرحبیل ان کا نام ہے۔ ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، یہ اصل میں ہے شرحبیل بن عبداللہ، لیکن شرحبیل بن حسنہ کے نام سے مشہور ہوئے، کیوں؟ ابھی تذکرہ اس کا ہوتا ہے۔ تو ابو عبداللہ شرحبیل بن عبداللہ بن مطاع بن عبداللہ کندی تمیمی، بعض لوگوں نے ان کو کندی کہا ہے، بنو جو ہے کندہ سے تعلق رکھتے، بعض لوگوں نے بنو تمیم سے ان کا تذکرہ کیا ہے، جس قبیلے کے قعقاع بن عمرو تھے، جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا ہے۔ تو دونوں، بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگوں نے وہ کہا ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، یہ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے، 13 سال کے چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ابھی بچپن ہی میں تھے، چھوٹے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نام عبداللہ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ تو بچپن ہی میں چھوٹے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو یہ اسی لیے یہ ماں کی طرف ان کی نسبت ہوئی۔ حسنہ جو ہے نا، شرحبیل بن حسنہ جو میں نے کہا، حسنہ ان کی ماں کا نام تھا۔ تو بچپن میں جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اسی لیے والد کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو شرحبیل بن عبداللہ کے بجائے چونکہ ماں نے ان کو پالا تھا اور ماں ہی نے ساری دیکھ ریکھ کی تھی، تو شرحبیل بن حسنہ کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور بعد میں ان کی ماں نے شادی کر لی تھی، مدینہ
بعد میں ان کی ماں نے شادی کر لیا تھا مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی، بلکہ نہیں، ایک صحابی سفیان بن معمر سے انہوں نے شادی کر لی تھی، اور پھر سفیان کے ذریعے 2 اور لڑکے پیدا ہوئے، جابر اور جنادہ، جو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سوتیلے بھائی ہو گئے، دونوں ان تینوں کی ماں ایک تھی لیکن باپ الگ الگ تھے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے، ذکر کیا ہے، اور بلکہ پورے گھرانے نے، انہوں نے، ان کی ماں نے، اور جو ہے ان کے سوتیلے باپ جو تھے انہوں نے، اور ان کے دونوں سوتیلے بھائیوں نے، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، پورا گھرانہ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اور جب ہجرت کا آغاز ہوا حبشہ کی جانب، تو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والا جو دوسرا قافلہ تھا، اس دوسرے قافلے میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ دوسرے قافلے میں کتنے لوگ گئے تھے؟ میں نے کئی بار تذکرہ کیا، کوئی بتائیں؟ دوسرے قافلے میں 82 یا 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ جی 100 لوگ تھے، بہتر، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، کئی ایک لوگوں کے جواب آتا ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، ٹھیک۔ تو یہ اس قافلے میں شامل تھے، یہ پورا گھرانہ۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تو بعد میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بہت سے صحابہ جو ہے آتے رہے، اور یہ لوگ بھی بعد میں آئے، لیکن بہت اخیر میں آئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بس آخر کے 1-2-3 سال باقی رہ گئے تھے، پھر یہ لوگ مدینہ تشریف لائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے والوں میں بھی شمار کیا تھا، وحی لکھنے والوں کی ٹیم میں ان کو شامل کر دیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، تو آپ بول سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف، بنو کندہ جو تھا اس کا مالک عقیدر بن عبد المالک تھا، وہاں کا جو ذمہ دار، اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، اور جو ہے وہ علاقہ فتح ہوا۔ تو وہاں کے لوگوں کو جزیہ دینے پر راضی کر لیا گیا کہ وہ لوگ جزیہ اگر دیں، ٹیکس اگر دیں، تو وہ لوگ اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، ورنہ وہ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے میں، اس جو بنو کندہ اور جو دومت الجندل کا علاقہ تھا، اس علاقے میں جزیہ اور ٹیکس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو ہے ٹیکس اور جزیہ کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو مرتدین نمودار ہوئے، پھر جو ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے نمودار ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ ٹیم بنائی ان تمام لوگوں سے نمٹنے کے لیے، ان تمام جو ہے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ 11 جو ہے لشکر بنایا، اور 11 الگ الگ کمانڈر بنائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک جو ہے مسیلمہ کذاب پر حملہ کرنے کے لیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے لشکر کے ساتھ، اور ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا سا لشکر دے کر کے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن ابھی شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کا لشکر بہت بڑا تھا، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شکست ہو گئی، وہ ناکام ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو خط ملا کہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، شرحبیل جا رہے تھے آپ کی مدد کے لیے، آپ نے انتظار نہیں کیا۔ اور ادھر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ملا کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، اور خالد بن ولید آپ کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوئے۔ ان کی سپہ سالاری میں یہ جنگ یمامہ لڑی گئی، اور جنگ یمامہ، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمہ مارا گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور مسلمہ کو مارا گیا۔ مسلمہ کو مارنے والے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس جنگ میں کامیابی ملی۔ تو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار تھا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ پچھلی ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے بھی جنگ یرموک کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو جنگ یرموک رومیوں سے لڑی گئی۔ اسے جنگ پتہ چلا کہ رومی جو ہے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ لشکر بنایا، 4 حصے کیے، 4 الگ الگ حصے کیے۔ پہلے لشکر کا کمانڈر شرحبیل بن حسنہ کو، ایک لشکر کا کمانڈر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، ایک لشکر کا کمانڈر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، اور ایک لشکر کا کمانڈر جس میں زیادہ لوگ تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اور پھر جو ہے بعد میں جب پتہ چلا کہ رومی بہت زیادہ ہیں اور مسلمانوں کا یہ لشکر گرچہ 4 الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے لیکن یہ تعداد کم ہے، تو خالد بن ولید اور مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا گیا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے لشکر کے کمانڈر بنے، سپہ سالار بنے، اور الگ الگ حصے مقرر کیے گئے، جیسے آگے کا جس کو جو ہے میمنہ، میسرہ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بیچ کا پورا جو ہے الگ الگ حصے تھے، ہر حصے کا کمانڈر تھا۔ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس جنگ کے حوالے سے اسلام کا فدائی کہا جاتا ہے ان کو، کہ اسلام پر فدا ہونے والے، اور جو ہے انہوں نے ہر اعتبار سے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کبھی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف سے آتے تھے، کبھی دوسری طرف سے آتے تھے، اور بالآخر اس جنگ میں جا کر کے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ جنگ اجنادین میں انہوں نے شرکت کی، وہاں پر بھی کامیابی ملی۔ اور ادھر جو ہے جنگ اجنادین کس طریقے سے ہوئی، رومیوں کے تعلق سے خبر ملی کہ رومی جو ہے دمشق کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ خالد بن ولید اور قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقل مندی سے اور قلعے کے اندر گھس جانے سے دمشق کا علاقہ فتح ہوا۔ تو یہ دمشق کا علاقہ دوبارہ سے قبضہ میں لینے کے لیے رومی پلان کر رہے تھے، تو یہ خبر ملی، اور پھر خبر جب ملی تو ایک جنگ ہوئی ان کے درمیان جسے جنگ اجنادین کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے، اور اس جنگ میں جو ہے کامیابی مل گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے جنگ یرموک کے دوران جیسا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جا چکے تھے، اور اس کے بعد کی یہ جنگیں ہوئی۔ 18 ہجری جب آیا تو 18 ہجری میں شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری بہت خطرناک بیماری تھی، یہ بیماری پھیلی، اور ادھر مکہ مدینہ میں جو حجاز کا علاقہ تھا یہاں پر قحط سالی آ گئی، تو ہر طرف جو ہے مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے صحابہ نے جو ہے یہ سوچا کہ شام کا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، بیماری پھیل گئی، لیکن حدیث ان کو بتایا گیا کہ نہیں، ہم علاقہ نہیں چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری پھیل جائے تو کوئی وہاں نہ جائے اور وہاں والا نکل کر کے باہر نہ جائے، تو اسی لیے کوئی وہاں سے نہیں نکلا۔ بالآخر 18 جو ہے کئی ایک صحابہ طاعون کی بیماری کی چپیٹ میں آ گئے اور وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بیماری لگی، لیکن اس سے پہلے اردن کا گورنر بنایا جا چکا تھا اردن کا گورنر ان کو بنایا جا چکا تھا، لیکن اسی سال سن 18 ہجری میں اسی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے۔ ایک صحابی معاذ بن جبل، بار بار آپ سنتے ہیں حدیث کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ ایک صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں یزید بن ابو سفیان کا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں،
ان کا بھی انتقال ہوا اسی جو ہے طاعون کی بیماری میں. تو بڑے بڑے صحابہ، خود شرحبیل بن حسنہ. تو یہ 5 نام جو آپ کو بتائے گئے، کئی ایک اور جن کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگوں کا. اور پھر بعد میں جو مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی اور جو شام میں رہ رہے تھے، بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا اسی طاعون کی بیماری میں. شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور سن 18 ہجری میں ان کی زندگی ختم ہوئی. تو یہ ہمارا یہاں پر یہ جو ہے سلسلہ جو تھا ختم ہوتا ہے. 20 صحابہ کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے حضرت جعفر، اور پھر اس کے بعد زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، جعفر رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت امیر معاویہ، اکرمہ بن ہشام، عکاشہ بن محسن، اسامہ بن زید، عبادہ بن سامت، عاصم بن ثابت، حذیفہ بن یمان، اور عبداللہ بن جحش، نعمان بن مقرن، عبداللہ بن حذافہ سہمی، مثنى بن حارثہ شیبانی، سعید بن عاص، اور جریر بن عبداللہ البجلی، قعقاع بن عمرو، اور شرحبیل بن حسنہ. یہ 20 صحابہ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نوٹس بنایا ہو اسی اعتبار سے. اور پھر انشاءاللہ منگل کو، جیسا کہ میں نے کہا، دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، اگلے ہفتے منگل کو انشاءاللہ ہماری ریویژن کی کلاس ہوگی. سارے پوائنٹس، ساری جو ہے باتیں 20 صحابہ کے حوالے سے پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور کوشش یہ ہوگی کہ جو باتیں ہم پیش کریں اس سے پہلے ہی، منگل سے پہلے ہی، سیٹرڈے کو، سنڈے کو، منڈے کو، جس دن بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا، ہم آپ کے سامنے وہ ساری باتیں PDF کی شکل میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے. اور کل انشاءاللہ ایک آڈیو ڈالا جائے گا جو یہاں پر کلاس میں موجود نہیں ہے لیکن گروپ میں موجود ہے، جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا تھا اور جو ہے وہ ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک آڈیو انشاءاللہ ہم کل ڈالیں گے. اور اس کی ریویژن کلاس انشاءاللہ منگل کو ہم جو ہے آپ کے سامنے کریں گے. اگر جو ہے ممکن ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے مختصر نوٹس بھی آپ کے سامنے بنا کر کے انشاءاللہ ہم پیش کر دیں گے. اور آپ سب لوگ جو ہے اگر وقت ہے آپ کے پاس، جو پچھلی جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ چاہے ڈبل اسپیڈ میں کر کے یا جو ہے 1.5 پوائنٹ پر رکھ کر کے آپ اس کو سن لیں. انشاءاللہ آپ کم وقت میں جو ہے زیادہ باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر منگل کو یاد سے آپ سب لوگ کلاس میں آئیں. ریویژن کی کلاس ہوگی، بڑی اہم کلاس ہوگی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.